اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ لآل اللہ واللعنۃ الدائمۃ اعدائہم وعد اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک تنظیمی برادران سے خطاب کے عنوان سے تھا کہ کچھ چیزوں کی ضرورت جو ہر جوان کو پیش آتی ہے اور جس چیز سے آشنائی کی جو ضرورت ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ آج سب سے پہلی چیز جو ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ جو ہر تنظیمی نوجوان یا میں تو کہتا ہوں کہ ہر شیعہ نوجوان اس کو اپنی زندگی کا وہ ہر عمل کا ہدف معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس لیے زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا، ہدف میں بھی اب دو چیز آ جاتی ہیں۔ ایک وہ ہدف ہے جو انسان خود بناتا ہے اپنے لیے کہ مجھے یہاں تک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، اور ایک ہدف وہ ہے جو خداوند متعال نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ جو ہدف ہم بناتے ہیں اپنے لیے، آپ جانتے ہیں کہ واضح بات ہے، ظاہر سی بات ہے، جو ہدف خداوند متعال نے بنایا ہے وہی ہدف اعلیٰ برترین ہوگا سب سے، اور جو ہدف ہم بناتے ہیں وہ ہم اپنے لیول کے حساب سے بناتے ہیں۔ لیکن جو ہدف خداوند متعال نے ہمارے لیے رکھا ہے اس سے اعلیٰ ترین ہدف کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے اولین چیز کیا ہوئی کہ ہم اپنے ہدف سے آشنا ہوں کہ ہم کس ہدف کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل جو ہے ہمیں کس طرف لے کے جائے گا، ہمارا رشد کس طرف ہو رہا ہے۔ ہدف کی تھوڑی سی وضاحت کرتے چلوں کہ خداوند متعال نے ہمارے انسانوں کے لیے جو ہدف رکھا ہے وہ ہے لقاء اللہ، خلیفۃ اللہ بننا، مقام خلافت الہیہ تک پہنچنا۔ جس طرح خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ، اور جب فرشتوں نے سوال کیا تو خداوند متعال نے فرمایا کہ میں انسان کو روئے زمین پر اپنا نائب و خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ سو اس سے واضح ہوا کہ انسان کا ہدف خلیفۃ اللہ ہے، یعنی وہ تمام الہی صفات اپنے اندر پیدا کرنا جو خداوند متعال کے اندر موجود ہیں۔ لیکن مشکل یہ درپیش ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ہمیں نظام چاہیے، وہ نظام جو خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا ہے، نظام الہی و نظام امامت و ولایت۔ اب یہ اس چیز کی آگاہی لازم ہے، سب سے اول جو شرط ہے کہ ہم سب کو یہ واضح ہو کہ ہمارے جو عمل ہے کیا آیا ہم اپنے ہدف کی طرف، اپنے مقصد کی طرف رشد کر رہے ہیں، یا آیا ہمارا عمل اس ہدف سے دوری کا سبب بن رہا ہے۔ سب سے جو اولین چیز ہے وہ ہدف سے آشنائی ہے۔ اور آپ کو جسے بتایا میں نے، ایک بیسک جو اس میں کردار ادا کرتا ہے ہمارا ہدف تک پہنچنے میں وہ نظام ہے، کیونکہ اگر نظام نہ ہو تو انسان نہیں پہنچ سکتا اپنے ہدف تک۔ اور آج کل جیسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ولایت فقیہ کے خلاف جو MI6 اور CIA کے جو قائد ہیں وہ کافی زیادہ فعالیت کر رہے ہیں اور شیعت کو جو ہے رہبریت سے دور کرنے کے لیے۔ تو ہمیں دشمن کی شناخت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ جو دوسری بڑی چیز ہے وہ دشمن شناسی ہے کہ ہمارے جوانوں کو دشمن سے آگاہ ہونا چاہیے اور خبردار ہونا چاہیے، اور دشمن کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دشمن کو اپنے لبادے میں اوڑھا ہوا دیکھ کے کہ وہ ہمارے لبادہ اوڑھ کے تشیع کا لبادہ اوڑھ کے آئیں اور ہمیں تشیع سے دور کر دیں، ہمیں رہبریت سے دور کر دیں، ہمیں نظام ولایت فقیہ سے دور کر دیں۔ نظام ولایت فقیہ دراصل تسلسل نظام ولایت ہے، تسلسل نظام امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ نظام کوئی انوکھا نظام نہیں ہے، یہ اسی نظام کا تسلسل ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر کیا تھا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ تر اٹریکشن جس کام میں ہوتی ہے، جوان جو دکھاتے ہیں وہ فلاحی و رفاہی کام ہے، جو آج کل
بنا ہوا ہے کہ تاکہ عوام کی توجہ اپنی جانب کو کھینچنا، اپنی طرف کھینچنا. لیکن یہ واضح ہے کہ ٹھیک ہے، درست ہیں یہ کام سارے، لیکن اگر یہ کام آپ کو آپ کی ہدف سے دوری میں بیچ میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو ایسے کام کرنا پھر جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہدف کی طرف رخ کر رہے ہیں اور یہ کام رکاوٹ نہیں بن رہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہدف کو بھول کر ان فلاحی کاموں میں لگ جائیں اور اپنے ہدف اصلی جو خداوند متعال نے مقرر کیا ہے اس کو بھول جائیں. اور ایک چیز، اگر جوان ایسی تنظیموں میں کام کر رہے ہیں جو اس کو نظام الہی سے دور کر رہی ہے، نظام الہی، نظام ولایت فقیہ سے جو تنظیم جوانوں کو دور کر رہی ہے، ہمیں ان سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے رہبر سے دور ہو جائیں اور اس کا حق ادا نہ کر پائیں صحیح سے. اور ایک چیز ہے کہ ہم اپنے اندر امام حسین علیہ السلام کا حقیقی درد جو ہے اس کو پیدا کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. قیام امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کریں. امام حسین نے قیام صرف ماتم کے لیے نہیں کیا تھا کہ ایک کیا ماتم کریں گے اور میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا. امام حسین کا قیام ایک پورا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ یزیدیت کے سائے کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یزیدیت سے سمجھوتا کر کے بیٹھ جائیں اپنے مفاد کی خاطر، عزاداریت کو بچانے کی خاطر، یا کوئی اور بھی مفاد ہو کہ ہم عزاداری کو بچانے کی خاطر ولایت کو ہی قربان کرتے ہیں. ولایت جز ہے، عزاداری خود ہی ولایت کے دفاع کا ایک نام ہے. عزاداری جس طرح بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کی رحلت کے بعد ہی عزاداری برپا کی، سب سے پہلی عزادار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خود ہیں جنہوں نے در در جا کے ولایت کے لیے لوگوں کو جمع کیا. اور چیز یہ ہے کہ ان تنصر اللہ وینصرکم، تم خدا کی مدد کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا. اگر ہم اپنے اس ہدف کو پا لیں اور مقصد کو سمجھ جائیں اور اس کی طرف رجوع شروع کر دیں تو خدا بھی ہماری مدد کرے گا. خود ہمیں لوگوں کے فنڈز کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ فلاحی و رفاہی کام میں مصروف ہے، وہ لوگوں کا محتاج بنا ہوا ہے. ایک طرح سے خدا پہ بھروسہ ہی نہیں رہا کیونکہ وہ جانتا ہے خود کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا جو حق خداوند متعال نے انسان کے لیے رکھا تھا، جو عہد خداوند متعال نے انسانوں کو کیا تھا. جس طرح خداوند متعال قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ یہ عہد ہم نے تمام اشیاء کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس کو قبول کر لیا. لیکن کتنا ظالم ہے انسان کہ اس عہد کو لے تو لیا لیکن اس عہد پہ پورا نہیں کرتا. کیا ہم اپنا عہد بھول گئے کہ ہم نے کیا عہد کیا تھا کہ ہمیں اپنے مقصد خلقت تک پہنچنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.